آہستہ آہستہ مشہود سب کی گفتگو اور تذکروں سے کم ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ سگے بہن بھائی اور خالہ ماموں بھی اسے صرف کسی خاص موقع پر ہی یاد کرتے، جب یادوں کے خزانے کی پٹاری کھلتی اور پرانی باتیں جھاڑ پونچھ کر دہرائی جاتی۔ باپ ملازمت اور اکیڈمیوں میں دن بھر پڑھانے میں مصروف رہتا، رات کے گھر واپس آتے اور صبح سویرے نکل جاتے۔ باپ تھے، ظاہر ہے دل ہی دل میں یاد تو کرتے ہی ہوں گے، مگر مرد کا دل تو ویسے ہی خالی سا ہوتا ہے۔ مشہود کی والدہ شکوہ کرتیں کہ کبھی تو اس کی قبر پر چلے جایا کریں، وہ بس اتنا کہہ دیتے کہ جاتا ہوں یا گیا تھا اور بات ختم کر دیتے۔ ہاں، یہ ضرور تھا کہ جوانی کی دہلیز پر چھوٹے بیٹے کی اچانک موت نے انہیں دنیا سے بے نیاز کر دیا تھا۔ اکثر باتیں کرتے کرتے خلاؤں میں گم ہو جاتے، بیٹے کی یادوں کو سینے سے لگائے خاموش آنسو بہاتے، اور ماں تو وہ تھی جو چپ چاپ رونے والی نہیں تھی، گھنے چھم چھم برستے آنسو لے کر روتی تھی۔ وہ ماں جس نے ایسا بچہ جنا تھا، جس دن ڈاکٹر کے کلینک پہنچی منٹوں میں بیٹا اس کے ہاتھوں میں تھا۔ وہ ماں جو ہر پل اسے یاد کر کے جیتی اور اس کے غم میں مرتی تھی، جو حضرت یعقوب کی طرح موجود اولاد کے ہوتے ہوئے بھی بچھڑنے والے بیٹے کے غم میں تڑپتی تھی۔ کون سا دن تھا جب مشہود یاد نہ آتا، جب گلی میں لڈو پیٹی والا گزرا تو مشہود کی یاد بوجھ بن کر دل میں پیوست ہو گئی۔ ایک بار کہیں سے اسے پتہ چل گیا کہ امی کو لڈو پیٹی بہت پسند ہے، تو اس نے فرض کر لیا کہ جب بھی یہ ریڑھی والا گزرے گا وہ ضرور خرید کر لائے گا۔ مشہود کے جانے کے بعد جب وہ ریڑھی والا پہلی بار گلی میں آیا تو سب چونک اٹھے، سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، سب کی آنکھ کے گوشے بھیگ گئے۔ ماں روتی بھی لگتی اپنے کمرے میں چلی گئی، مگر بیٹی نے ریڑھی والے کو روکا، پلیٹ بنوائی اور آسکی سے ماں کے پاس لے کر گئی۔ ماں کے گلے میں بازو ڈال کر بولی کہ امی جان، یہ میں آپ کے لیے بنوا کر لائی ہوں، مشہود بھی تو آپ کے لیے لایا کرتا تھا۔ لیکن ماں نے پلیٹ کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا، وہ پلیٹ شام تک وہیں تپائی پر پڑی رہی۔ بیٹی کے جانے کے بعد بہت دیر تک روتی رہی، بہت دکھی ہوئی۔ گھر میں ایک بار پھر سوگ کی فضا پھیل گئی، حالانکہ اس دن چھوٹی بیٹی کی سالگرہ تھی۔ ماں اب ہر بہانے ہر بات میں مشہود کا تذکرہ چھیڑ دیتی۔ گھنٹے دنوں میں، دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں ڈھلتے چلے گئے۔ سب کے لیے مشہود ایک بھولی بصری داستان بن گیا، سوائے ماں کے۔ اس کی کوئی صبح مشہود کے ذکر کے بغیر شروع ہی نہیں ہوتی۔ میرا مشہود سب سے پہلے اٹھنے کا عادی تھا، اس سے بات شروع ہوتی تو رات کی سیاہی تک جاری رہتی۔ سننے والے بھی ہاں میں ہاں ملاتے، اور اگر مصروف ہوتے تو ماتھے پر بال پڑے ہوتے، مگر سنتے ضرور تھے۔ گرمیوں کا آغاز ہوتا تو ہر بار ایک جملہ ضرور دہراتی۔ میرا مشہود گرمیوں کے شروع میں اسپرے کرنے والا لے آتا تھا۔ ساری کی ساری سردیاں بھی مرحوم بیٹے کے تذکرے سے جذبات اور ماحول کو گرم رکھتیں۔ بچے اب ملازمت کے مراحل میں داخل ہو چکے تھے اور رشتے ناطے طے ہونے کے مراحل شروع ہو چکے تھے۔ اب گھر والوں کے لیے موضوع گفتگو بچوں کی نوکریاں اور جلد قائم ہونے والے رشتے تھے۔ چند ہی دنوں میں بڑے بیٹے کی منگنی ہو گئی، لڑکی اس کے ساتھ ہی دفتر میں ملازمت کرتی تھی۔ بس رسمی کارروائی کے لیے دونوں گھرانے ایک دوسرے کے ہاں گئے، وگرنہ میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا، قاضی والا معاملہ تھا۔ نومبر کا آغاز میں گھر میں خاصی ہلچل مچ گئی۔ بیٹے کے سسرال والوں نے شادی کی تاریخ طے کرنے کے لیے دعوت دی، مل بیٹھ کر متوقع تاریخ بھی طے کر لی گئی تھی۔ گھر میں ازسر نو صفائی و ستھرائی، رنگ و روغن ہو چکا تھا۔ دونوں بہنیں 10 طرح کے پکوان تیار کر کے کچن سے باہر آ رہی تھیں، جب مشہود کا بڑا بھائی مناظر حسن، جس کی شادی کی تاریخ آج طے ہونا تھی، آہستہ سے باورچی خانے میں داخل ہوا۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس نے بہن کو مخاطب کیا، نورین باجی، ایک کام تھا آپ سے۔ جی بھیا بتائے، پسینہ پوچھتے اور ہاتھ دھوتے ہوئے بہن نے جواب دیا۔ وہ بات یہ ہے کہ آپ سے ایک درخواست ہے۔ آپ تو جانتی ہیں میرے سسرال والوں کو، میں چاہتا ہوں کہ وہ جب یہاں سے جائیں تو کوئی بدمزگی نہ ہو، سب کچھ اچھے طریقے سے ہو جائے۔ آپ نے واقعی بہت اچھا کھانا بنایا ہے، ڈرائنگ روم بھی نئے پردوں کے ساتھ بالکل نیا لگ رہا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ جھجک کر رکا، پھر سرگوشی میں بولا، آپ کوشش کریں کس طرح ان کے سامنے مشہود کا ذکر نہ ہو، اور اگر امی بات شروع بھی کر دے تو آپ نرمی سے موضوع بدل دیں۔ اصل میں جب وہ لوگ رشتہ دیکھنے آئے تھے یا جب عیدی لے کر آئے تھے، تب بھی امی نے سوائے مشہود کی باتوں کے کوئی اور موضوع چنا ہی نہیں۔ وہ تو ماں ہیں، انہیں اپنے مرحوم بیٹے کی یادیں دہرانا اچھا لگتا ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ سننے والے بیزار ہوں۔
یا کچھ بڑا محسوس کریں، اور میری امی کو سٹھیا گئی بڑھیا کہیں۔ مناظر شاید کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا، مگر اتنے میں اس کی ماں خاموشی سے نیچے بیٹھتی چلی گئیں۔